बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुएब खान। अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी और मंडी मोड़ रोज़गार ऑफिस मेन पीर वदाई रोड रावलपिंडी से उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में सलामत रखे, खुशहाल रखे और हर जायज़ मकासद के लिए जो दुआएं भी आप करते हैं वो पूरी हों। अल्लाह ताला हर बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमाए, आमीन। मेरे पास जैसी भी वीडियो मैं उस वक्त अपलोड करता हूँ जैसे ही मेरे पास वैकेंसियाँ आती हैं, ताकि आपका और मेरा रब्ता जो है वो एक सिलसिला कायम रह सके, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द नौकरी के लिए आगाह कर सकूं और आप जल्द से जल्द मेरे पास आके नौकरी हासिल कर सकें। मेरे पास इस्लामाबाद में इस वक्त जो है ड्राइवरों की बड़ी तादाद मुझे चाहिए। ड्राइवर्स चाहिए, बहुत अच्छे ड्राइवर तनख्वाहें हैं, नौकरियां बहुत अच्छी आई हुई हैं। इस्लामाबाद के घरों में भी ड्राइवर्स चाहिए और इस्लामाबाद की फिल्टर्स प्लांट्स में भी ड्राइवर चाहिए। कार्गो कंपनियों में भी ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए। लेकिन हर ड्राइवर की कैटेगरी होती है, जो मैं वीडियो में बोलता हूँ उस तरह के मुझे बंदे चाहिए होते हैं। तो अगर वो उस शराइत पर पूरा उतरते हैं तो मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह आपको 10 मिनट में मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। हर तरह की नौकरी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है मौजूद होती है। घरों में की नौकरियों के लिए जो है वो इस्लामाबाद के रास्तों के मुकम्मल वाक़फ़ होना चाहिए, रावलपिंडी के मुकम्मल रास्तों के वाक़फ़ होना चाहिए, इस्लामाबाद के ट्रैफ़िक कवानीन के वाक़फ़ होना चाहिए, रावलपिंडी के ट्रैफ़िक कवानीन के वाक़फ़ होना चाहिए, इस्लामाबाद के मोटरवे कवानीन कोड जो होते हैं मोटरवे कवानीन के, उनको बारे में पता होना चाहिए। 28 साल से लेकर 35 या 38 साल तक, 28 साल से लेकर 38 साल तक पंजाबी और कश्मीरी ड्राइवर चाहिए। पंजाबी और कश्मीरी ड्राइवर, घरेलू जो ड्राइवर चाहिए, उसके लिए ये शर्त लाजमी है। दूसरी बात, मुझे इस्लामाबाद के बहुत सारे मेरे पास फिल्टर्स प्लांट हैं। वहाँ पे शाहज़ोर गाड़ियाँ चलाने वाले, सुजुकियाँ गाड़ियाँ चलाने वाले, लोडर गाड़ियाँ चलाने वाले, बतौर ड्राइवर भी और बतौर हेल्पर सेलमैन्स भी मुझे वहाँ पे ऐसे ड्राइवर चाहिए जो मिडिल पास हों, मैट्रिक पास हों, इस्लामाबाद के रास्तों के वाक़फ़ हों, मिडिल कम अज़ कम लिख पढ़ सकते हों और वोचर यानी कि वो कैश मीमो होती है वो बना सकते हों। खाना पीना रैश वहाँ भी मुफ्त है और अच्छी तनख्वाहें हैं। इस्लामाबाद में शाहज़ोर गाड़ियाँ चला सकें, लोडिंग करके गाड़ियाँ चला सकें, तो वो भी मेरे पास ड्राइवर मुझे चाहिए। वो भी पंजाबी हों, कश्मीरी हों, मनसेरे के हों, एबटाबाद के हों, मुजफ्फराबाद के हों, बटग्राम के हों, रावलाकोट के हों, बालाकोट के हों। जो मैं इलाके बताता हूँ उस तरह के मुझे वहाँ से बंदे ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश या मेरी फरमाइश नहीं होती, ये मालकान की रिक्वायरमेंट होती है। मालकान की तरफ से एक मुझे डिमांड दी जाती है कि मैं इस तरह के बंदे, इस कैटेगरी के बंदे, इस तरह के मुलाजिम, इन इलाकों के मुलाजिम चाहिए होते हैं। एक तो ये। दूसरा, मेरे पास इस्लामाबाद में बहुत सारी कार्गो कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी कार्गो कंपनियाँ हैं और उनको भी ड्राइवर चाहिए, लेकिन उनको हैवी ड्राइवर चाहिए, PHV ड्राइवर चाहिए, जिनको इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर के तमाम रूट्स का पता हो। तमाम कश्मीर के ट्रैफ़िक कवानीन, पंजाब के ट्रैफ़िक कवानीन, पंजाब के तमाम रूट्स का, कश्मीर के तमाम रूट्स का उनको बखूबी इल्म हो। तो वो भी मुझे हैवी ड्राइवर चाहिए। वहाँ भी खाना, रिहाइश और सफरिया खराजात, दीगर सहूलियात फ्री हैं। ये तो थी ड्राइवरों के लिए मेरे पास नौकरियाँ। बहुत सारे ड्राइवर चाहिए जी, अल्लाह का शुक्र है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जितने भी रोज़गार ऑफिस हैं, मैं किसी भी एक, मेरी बात याद रख लें, सुन लें, आज मैं आपको सबको बता देता हूँ। मैं उन रोज़गार ऑफिस वालों की तरह नहीं हूँ जो आप जो अखबारात में नौकरियाँ देखकर आपको बताते हैं। आप अखबार तो आप भी पढ़ते हैं, अखबार में तो नौकरियाँ होती हैं, लेकिन मैं अखबारात में जो नौकरियाँ आती हैं उन पर जो है ट्रस्ट नहीं करता, यानी कि एतमाद नहीं करता। क्यों? मैंने देखा है अपने 12 साल इस रोज़गार ऑफिस के कैरियर में कि जितने भी अखबारात में नौकरियाँ रोज़गार ऑफिस में अपना मुलाजमीन मांगे जाते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, मैंने अक्सर देखा जाता है कि वो जो, चाहे वो घरों में नौकरियाँ हों, चाहे फैक्ट्रियों में हों, चाहे वो गेस्ट हाउस में हों या किसी भी जगह हो, जो लोग, जो क्लाइंट्स
اخبارات میں نوکریاں دیتے ہیں کہ میں فلانے طرح کا کوک چاہیے، ہیلپر چاہیے، ڈش واشر، جو بھی چاہیے، ان کی میعاد جو ہے، ان ملازمین کی میعاد ہفتہ 10 دن 20 دن یا بہت ہوا 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے مالکان میں نے 12 سالوں میں بڑا میرا تجربہ ہے، ہر دوسرے تیسرے ہفتے وہی مالک کے وہی کلائنٹس کے اشتہارات لگے ہوتے ہیں، مختلف نمبروں سے لگے ہوتے ہیں، اور ان کو بندے چاہیے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ایک ہی نمبر لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے بندے چاہیے جی، اور ایک ہی نمبر چاہیے۔ تو وہ میں نے کئی دفعہ کلائنٹ سے پوچھا کہ آپ بار بار اخبارات میں اشتہارات دیتے ہیں، تو وہ مجھے پتہ چل گیا وہ ایک سلسلہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا کام، میں اس مشن پہ کام کرتا ہوں کہ جس بندے کو کام پہ لگاؤ مستقل طور پر لگا رہے جب تک وہ خود نہ چھوڑے، یا جب تک اسے کوئی وجوہات نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہر دوسرے ہفتے یا 10 دن بعد مالک نکال دے تو پھر ملازمین جو ہے وہ دور دراز سے خرچہ بھی کر کے آئے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا بھی، گھر کا بھی ایک نظام، بجٹ خراب ہو جاتا ہے سارا۔ تو اس سلسلے میں بڑا ملازم جو طبقہ ہوتا ہے وہ بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہو کے گیا۔ لہٰذا میں ایسی جگہ ملازمین بالکل نہیں دیتا۔ میں پہلے کلائنٹ سے بات کرتا ہوں، ان سے ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ ملازمین کو بغیر کسی وجہ سے نہیں نکالیں گے، کھانا پینا رعایت دیں گے، اس کی است و نفس مجروح نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میں جس بھی کلائنٹس کو ملازمین دیتا ہوں گارنٹی شدہ، تصدیق شدہ اور باقاعدہ بایو ڈیٹا میں ان کا سہارا رکھ کے ان کو ملازمین دیتا ہوں، اور میں جو ملازمین دیتا ہوں وہ مجھ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نیت صاف ہو، کام کرنے والا بندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ راستے کا بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ مسبل اسباب ہے، اور وہ راستے بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح میرے پاس جی اسلام آباد کے گھروں میں لڑکے چاہیے کام کرنے والے، جو ڈسٹنگ کر سکیں، صفائی ستھرائی کر سکیں، کارپٹ کی صفائی برش کے ساتھ کر سکیں، گاڑی دھو سکیں، کپڑے استری کر سکیں، گھر میں جھاڑو پوچھا ہوتا ہے وہ لگا سکے، اور پودوں کو پانی دے سکے۔ تو ایسے بھی لڑکے مجھے پنجابی، کشمیری، ایبٹ آباد، راولا کوٹ، مانسیرا کے جو ہے وہ مجھے چاہیے جی، جن کی عمریں 20-21 سال تک ہوں، تو وہ بھی مجھے بہت ساری تعداد میں چاہیے۔ جو میں لاگے بتاتا ہوں اسی طرح کے وہیں سے مجھے چاہیے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں مجھے کچن ہیلپر چاہیے جو انڈا، پراٹھا، روٹی، چائے بنا سکیں اور برتن دھو سکیں، کچن کا کام سنبھال سکیں۔ تو ایسے مجھے جو ہے وہ کچن ہیلپر راولپنڈی، اسلام آباد کے گھروں میں بھی چاہیے، ہاسٹلس میں بھی چاہیے، اور مختلف جگہوں پہ بھی چاہیے۔ اسی طرح مجھے جی کوئی پاکستانی کھانے بنانے والے کوک بھی چاہیے جو روٹی بنا سکیں، ہر قسم کا سالن بنا سکیں، ہر قسم کی ہانڈی بنا سکیں، تو وہ بھی مجھے چاہیے۔ ہوٹلوں میں کے جو کوک ہوتے ہیں وہ گھروں میں نہیں چل سکتے، کیونکہ ہوٹلوں کے جو کوک ہوتے ہیں ان کا مرچ مسالہ ذرا تیز ہوتا ہے، گھر والے اس طرح کے کھانے پسند نہیں کرتے۔ تو گھریلو جو کوک ہوتے ہیں وہ گھریلو کوک ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کس طرح کی فیملی کس طرح کے کھانے پسند کرتے ہیں، تو گھر کی ہانڈی اور ہوٹل کی ہانڈی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جی مجھے اسلام آباد کے بہت سارے میرے پاس فلٹرز پلانٹ اور بھی آ چکے ہیں، جہاں پہ ہیلپر چاہیے، لیبر چاہیے، ورکر چاہیے، کھانا پینا رہائش وہاں بھی ملے گا۔ اسی طرح مجھے اسلام آباد کے فلٹرز پلانٹس میں میٹرک پاس، ایف اے پاس، مڈل پاس سیلز مین بھی چاہیے، تو کھانا پینا رہائش انہیں بھی ملے گا۔ اسی طرح مجھے لوڈرز بھی چاہیے، کارگو کمپنیوں میں بھی چاہیے، فلٹرز میں بھی چاہیے، اور اسلام آباد کے مختلف کمپنیوں سیکٹروں میں بھی مختلف کمپنیاں، وہاں بھی لوڈرز مجھے چاہیے۔ اسی طرح راولپنڈی اور اسلام آباد میں مجھے ویٹرز بھی چاہیے، بہت ساری وہ ویٹرز چاہیے، تعداد چاہیے۔ جو لوگ میں جہاں پہ لگاتا ہوں انشاءاللہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو میں آپ کو لگاتا ہوں، اگر آپ کو پاس تجربہ نہیں ہے تو پھر میں آپ کو اپنی مرضی سے لگاتا ہوں، تاکہ آپ تنگ نہ ہو، جہاں پہ آپ کو 3 ٹائم کا کھانا، رہائش اور وقت پہ تنخواہ ملے۔ میں اگر آپ پہ زیادہ بوجھ ڈالنے والا کام پہ لگا دوں گا تو اس سے آپ تنگ ہوں گے، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ لہٰذا جو میں جس طرح آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ وہاں پہ نوکری شروع کریں، اللہ مسبل اسباب ہے، اور مزید رزق کے دروازے، ترقی کے دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ تو میرے پاس راولپنڈی میں بہت سی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں موجود ہیں،
ایسی سوسائٹیاں موجود ہیں جو کہ پاک صاف ہیں، یعنی کہ قبضہ گروپ والے نہیں ہیں۔ بعض لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا میں سیکورٹی گارڈز کی نوکری کرتے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کہ جو ہوتے ہیں وہ فراڈ، اور یعنی کہ ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ قبضہ گروپ والے ہوتے ہیں، اور انہوں نے گارڈ رکھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دشمنی کے ساتھ ساتھ بیچارے سیکورٹی گارڈز کی بھی جو ہے وہ جان جو کو کے ساتھ کھیل جاتی ہیں۔ تو میں بالکل بھی ایسی قبضہ گروپوں کے خلاف ہوں، اور میں بالکل قبضہ گروپوں والی جگہ پہ باقاعدہ سیکورٹی گارڈز تعینات نہیں کرتا۔ میرے ساتھ بڑے لوگ قبضہ گروپوں نے رابطہ کیا، لیکن میں الحمدللہ میں نے ان کو صاف انکار دور سے ہی کیا، ہاتھ ملانا بھی ان کے ساتھ زحمت گوارا نہیں کی۔ بندہ وہاں پہ نوکری کرے جہاں پہ کھانا پینا رہائش عزت کے ساتھ ملے، اور سب سے بڑی بات کہ تنخواہ دو تنخواہ دو تنخواہ دو والا معاملہ ملازم نہ مانگے، بلکہ مالک وقت سے پہلے جو اسے جہاں پہ جیسے ہی وقت پورا ہو، اس کا ٹائم ہو، جو ڈیٹ فکس ہو، اس پہ اسے تنخواہ مل جائے، تو ملازم بھی کیونکہ ملازمین جو کام کرتے ہیں انہیں ایک آس ہوتی ہے کہ ان کے گھروں میں بھی جو ہے مہینے کا راشن ڈالنا ہوتا ہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں ہوتی ہیں، گھر کے کرائے ہوتے ہیں، بیماری ہے، شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کئیوں کے بچے معذور ہیں، کئیوں کے والدین بیمار ہیں، تو بہت سے بہت سے ملازمین نے جو ہے گھروں میں اپنی تنخواہیں بیچنی ہوتی ہیں، اور گھر والے بھی اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی گھر میں چار پیسے ہمارا بندہ جو ہے کام کر رہا ہے، بھائی بیٹا خاوند وہ ہمیں بھیجے گا تو ہمارا نظام چلے گا۔ تو میں مالکان سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ وقت پہ تنخواہ دے دیا کریں، چاہے اور کیونکہ یہ اتنی پاکستان میں مہنگائی ہوگی ہے، اتنی تنخواہیں نہیں ہوتی، جتنا زیادہ کام ہوتا ہے، 12 گھنٹوں کا کام ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے۔ میرے پاس اسلام آباد کے ہاسٹل میں بھی بہت سی نوکریاں ہیں جی، ہیلپر کی اور لیبر کی۔ راولپنڈی کے مدارس میں چوکیدار بھی چاہیے، کوک بھی مجھے بہت سارے چاہیے، بہت ساری نوکریاں میرے پاس آ رہی ہیں۔ میں آپ کو کس سے کیا ذکر کروں کہ میرے پاس کتنی نوکریاں الحمدللہ۔ صبح 10 سے 2 بجے تک آپ میرے پاس منڈی موڑ پیر بدائی والے آفس میں آ جائیں، 0312 50 54 021 پہ۔ تو اگر آپ کے محلے میں، گاؤں میں، چک میں، موضع میں، تحصیل میں کوئی بے روزگار نہ تجربہ کار ہے، جس کو کوئی کام نہیں ملتا، جس کے پاس صرف شناختی کارڈ ہے اور کام نہیں لیکن کام کی تلاش ہے اسے، صرف جس کے پاس شناختی کارڈ ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو میں انشاءاللہ اسے فوری طور پر کام پہ 10 منٹ میں لگا دوں گا۔ کھانا پینا رہائش وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی انشاءاللہ میں لیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی مہینے سے پہلے چھوڑ کے کام چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بہانہ کر کے چلا جاتا ہے، تو اس کو وہ تنخواہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مہینہ پورا کرنا یہاں پہ لازمی ہوتا ہے۔ میرے پاس دیہڑی دار کوئی یومیہ اجرت والی کوئی یا پارٹ ٹائم نوکری کوئی نہیں ہوتی، میں فل ڈے نوکری دیتا ہوں، 24 گھنٹے کی نوکری دیتا ہوں، جس میں 12 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ دن کا ہوتا ہے یا رات کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میرے پاس ڈیمانڈ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ڈرائیوروں کی زیادہ آ چکی ہیں۔ جو کیٹیگری بتائی ہیں، اگر وہ میرے پاس آپ پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، ایبٹ آباد کے ہیں، منصیرہ کے ہیں، راولا کوٹ کے ہیں، بالا کوٹ کے ہیں، آپ کی عمر جو 28 سے 38 سال ہے، اسلام آباد کے راستوں کے واقف ہیں، موٹر وے کوڈز قوانین کے واقف ہیں، تو آپ میرے پاس آئیں، انشاءاللہ میں آپ کو فوری طور پر لگاؤں گا۔ ٹیسٹ انٹرویو لازمی ہوتا ہے جی۔ تو موبائل کے پہ گوگل پہ جو کہتے ہیں جی ہم راستوں سے کا پتہ کھلا لیتے ہیں، ویسے ڈرائیور مجھے نہیں چاہیے، وہ کسی اور روزگار آفس سے رابطہ کر لیں۔ میرے پاس نہ تجربہ کار آ جائے، ان پڑھ آ جائے، بے روزگار آ جائے، پورے پاکستان کے کسی صوبے سے آ جائے، لگا دوں گا، لیکن ڈرائیور جو ہوگا وہ پھر ڈرائیور ہونا چاہیے۔ کوک جو ہے وہ اپنے پیشے میں ایک صحیح مہارت رکھتا ہو، اور کچن ہیلپر جو ہے وہ کچن ہیلپر ہو۔ باقی ہیلپر، لیبر، ان پڑھ، بے روزگار، نا تجربہ کار، ہر عمر کے افراد میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ انہیں مایوس نہیں کروں گا، 10 منٹ میں لگاؤں گا۔ شناختی کارڈ آپ اپنا پاس لے آئیں، ساتھ لائیں، 2 تصویریں لائیں، اور اس کے ساتھ اپنا بستر لے آئیں، گرم کپڑے لے آئیں، اس سے سردی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو 10 منٹ میں لگا دوں گا۔ ٹائم کی سخت پابندی میں کرتا ہوں، ٹھیک صبح 10 بجے میرا موبائل بھی اوپن ہو جاتا ہے، 10 بجے میرا موبائل کے ساتھ ساتھ میرا آفس اوپن ہو جاتا ہے، اور 2 بجے میں اپنا جو آفس ہے وہ ہمیشہ وہ جو ہے وہ بند کر دیتا ہوں۔ 2 بجے کے بعد میں آفس میں موجود نہیں ہوتا، اور مجھے جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی بھی سلسلہ یا امکان نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ 2:05 پہ بھی سمجھ لیں کہ میرے آفس آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رات بھر اور وہ دن بھر گزارنا پڑے گا، دوسرے دن میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو ٹائم کی سخت پابندی کریں،
اب बेशक मेरी तरफ से सुबह 8-9 बजे मेरे दफ़्तर पहुंच जाए, इंतज़ार कर लिया करें। 10 बजे, 9:30, 10 बजे तक मैं अपना ऑफिस जो ओपन कर लेता हूँ। 0312 50 54 021 मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप मेरा कोई नहीं है। SMS किसी का मैं जवाब नहीं देता। तफसीलात मैं फ़ोन पे किसी को नहीं बताता। बहुत से लोग मुझसे लम्बियाँ लगा लेते हैं कि जी कौन कुक की नौकरी है, कितने बंदे हैं, खाना कौन सा खाया, क्या बनाना होगा, ये है वो। तो इस तरह की तफसीलात मैं नहीं दे सकता। ठीक है जी, मेरे पास आएंगे, जो मेरे ऑफिस आता है, जो मेरे ऑफिस इन होता है, मैं उसके नसीब में होती है तो मैं उसे वो 10 मिनट में नौकरी देता हूँ। बाकी मैं फ़ोन पे किसी को तफसील नहीं देता। फ़ोन पे आप मुझसे मैसेज करके, फ़ोन करके मुझसे आप एड्रेस मांग सकते हैं, बस ये कर सकते हैं। या मैं मुझसे पूछ सकते हैं कि नौकरी है, मैं कहूँगा नौकरी है, आप आ जाएं तो मैं आपको लगा दूँगा। बाकी इसके अलावा ना मैं SMS का जवाब देता हूँ, ना मेरा व्हाट्सएप है, ना मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। बुरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत से मजबूरियाँ, बहुत से वजूहत होती हैं, इसकी वजह से बड़ा देख के चलना पड़ता है। तो मेरे पास जी पूरे पाकिस्तान से लोग आ सकते हैं। मैं काम पे लगाता हूँ, ख़वातीन भी हैं, मुझे ऑफिस वर्क के लिए लड़कियाँ भी चाहिए, मिडिल पास, मैट्रिक पास और प्राइमरी जो रावलपिंडी मरी रोड के इर्द गिर्द की रहायशी हों, चाहे वो प्राइमरी पास हों, चाहे वो मिडिल पास हों, चाहे वो मैट्रिक पास हों। ऑफिस वर्क के लिए मेरे पास बहुत से ऑफिस आ चुके हैं, तो मैं उन्हें वो भी काम बता सकता हूँ। तो 0312 50 54 021 मेरा नंबर है जी। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखें, और अल्लाह का नाम का ज़िक्र किया करें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, नमाज रोज़ा करते रहा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होता है, और जो भी गरीब और बेरोज़गारों के लिए आप कर सकें वो करते रहा करें। यही आखिरत का ख़जाना है, और यही अमाल हमारे साथ हमने लेके जाने हैं। मेरे बातों से, मेरे लहजे से, मेरी किसी भी बात से अगर आपको बुरा लगे तो इसके लिए माज़रत मांग इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम।